بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے کھانے سے پہلے کے اہم آداب سماعت کیے، جن میں سے چند یہ تھے کہ کھانا جو رزق ہم کھا رہے ہیں حلال رزق ہو، حلال کمائی کا ہو، حلال طریقے سے ذبح کیا گیا جانور ہو اگر گوشت ہے تو۔ اس کے علاوہ کھانا ہم کھا رہے ہیں تو نیت یہ ہو کہ یہ جو کھائیں گے ہمارے پاس جسم میں جو قوت آئے گی انشاءاللہ اس سے ہم عبادت کریں گے، اور اگر دین کی راہ میں خرچہ کرنا پڑی یہ طاقت تو ہم اس کو دین کی راہ میں لگائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو ہم نے پچھلے درس میں سماعت کی۔ آگے درس کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ کھاتے وقت کے آداب بڑے آسان ہیں، اس میں سے بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں، دوبارہ سنیں گے تاکہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں رہے اور اس پر ہم عمل بھی کریں۔ کھانے والا ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے اور آخر میں الحمدللہ پڑھے۔ جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو کیا پڑھے؟ الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک کھانے کی دعا، کھانے سے پہلے کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ہے، اور کھانے کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھے تاکہ اگر آس پاس یا کسی کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ان کو بھی یاد آ جائے کہ کھاتے وقت ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے لقمے لے اور اچھی طرح چبا کر کھائے، جب تک پہلا لقمہ نگل نہ لے تب تک دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، کیونکہ کھانے میں جلد بازی یہ حرص کی علامت ہے۔ دیکھیں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، چھوٹے چھوٹے لقمے لے اور اچھی طرح چبائے۔ بارہا جو دعوت وغیرہ میں ہم جاتے ہیں، خصوصاً شادی بیاہ کے اگر کھانے ہوتے ہیں تو وہاں پر تو لوگ اس طرح کھاتے ہیں سم ٹائم کہ بس منہ میں نوالا لیا اور اندر، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ چبا بھی نہیں رہے، اور پھر کھانے کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے، انہیں کولڈ ڈرنک ٹھنڈے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بسا اوقات تو اس سے بھی ان کو پھر سکون نہیں ملتا ہے، اتنا زیادہ بھی کھا لیتے ہیں اور بڑے بڑے لقمے لے کر بھی کھاتے ہیں گے۔ تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر ایک تو چبا کر کھائے، اور جو ڈاکٹرز بھی ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جو چیز کھا رہا ہے وہ اس کا اس کے جسم پر اچھا اثر ظاہر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ باریک چبا چبا کر کھائے، تاکہ جو کچھ اس کے اندر پروٹین اور دیگر چیزیں ہیں وہ جسم میں پہنچے اور جسم اس سے قوت حاصل کرے۔ جلد بازی کیا ہے؟ حرص کی علامت ہے۔ تو خاص طور سے دعوت وغیرہ میں، شادی بیاہ میں ہمیں چاہیے کہ سکون سے کھائے، آرام سے کھائے اور باریک چبا کر کھانے کی کوشش کرے۔ اپنے سامنے سے کھائے، البتہ اگر مختلف قسم کے پھل ہو یا کھانا ہو تو ادھر ادھر ہاتھ بڑھانے میں حرج نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مما یلیک، یعنی اپنے آگے سے کھاؤ، اور ارشاد فرمایا لیسا ہوا نوعا واحد، یعنی ایک آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے آگے سے کھانا کھاؤ۔ پھر اور ایک جگہ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ آگے ہاتھ بڑھا کر کھانا تناول فرما رہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک کھانا نہیں ہے صرف، مطلب حکم یہ ہے کہ اگر ایک ہی قسم کا اگر کھانا ہو تو ہمیں اپنے آگے سے کھانا چاہیے، اور اگر طرح طرح کے پھل، فروٹس، سویٹس وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو آگے ہاتھ بڑھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بس یہ ذہن میں رکھے کہ دوسروں کا ہاتھ ٹکرائے نہیں، جب کوئی ہاتھ اس چیز پر نہیں بڑھا رہا ہے اس وقت ہاتھ اس پر بڑھائے۔ پیالے میں کھانے آگے ہے، کنارے علیحدہ کر کے روٹی درمیان سے نہ کھائیں بلکہ کناروں سمیت کھائیں۔ یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ روٹی وغیرہ کے لوگ آس پاس کے کناروں کو توڑ کر الگ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ کھانے لائق ہوتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے والے زیادہ ہو اور روٹی کم ہو تو روٹی کے ٹکڑے کر لیے جائے تاکہ کھانے میں آسانی رہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، لوگ اس پر عمل کرتے بھی ہیں۔ روٹی ہو یا مانڈے ہو یا نان ہو، اگر زیادہ لوگ ہیں تو توڑ کر ٹکڑے کر کر، اور ٹکڑے ہاتھ سے ہی کیے جائے، ٹکڑے کر کر دوسروں تک کے پہنچا دیے جائے۔ آگے ہے پیالہ یا کوئی اور چیز روٹی پر نہ رکھے، یہ بھی اہم چیز ہے گی۔ روٹی ہو یا مانڈا ہو اس پر پیالہ نہ رکھے یا گلاس بھی اس پر نہ رکھے۔ ہاں گوشت یا جو چیز ہم کھا رہے ہیں اس کو اگر سبزی ہے یا گوشت ہے
تو اس کو اس چیز پر رکھ سکتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اکریم الخبز فإن اللہ تعالی انزلہ من برکات السماء، سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم اسلام نے، پیغمبر اسلام نے کھانے کا کتنا ادب بیان فرمایا ہے۔ روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ عز و جل نے اسے آسمانی برکت سے اتارا ہے، سبحان اللہ۔ غور کریں آپ، اگر ہم 2 دن ہمیں روٹی میسر نہ ہو، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ 2 دن اگر روٹی میسر نہ ہو تو اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ایک ایک لقمے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا فضل ہے، آج ہمارے پاس بہت رزق ہے، تو روٹی کا کیا کرے، ادب کرے، بالکل ضائع نہ کرے، اور جتنی ضرورت ہے اتنی ہی لے، آس پاس کے کنارے وغیرہ بھی نہ توڑے، اور اس پر ایسی چیز بھی نہ رکھے جس کا منع کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا ہاتھ روٹی سے نہ پوچھے، روٹی سے بسا اوقات لوگ کھا کر اس طرح ہاتھ پوچھ دیتے ہیں، یہ بھی ممنوع ہے، منع ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، اور اگر اس کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہو تو صاف کرے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے، اور جب تک انگلیاں چاٹ نہ لے کپڑے وغیرہ سے صاف نہ کرے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ کچھ چیز اگر گر رہی ہے تو اس کو اٹھا کر کھا لے، اگر تھوڑی بہت اس طرح کی چیز لگی ہے کہ اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے تو بالکل کھائے، لیکن اگر اس طرح گرد اس پر لگی ہے کہ نہیں صاف کر سکتے، اس سے گرد دھول وغیرہ نہیں چھوٹ رہی، اس صورت میں اس کو رکھ سکتے، ورنہ اگر جھڑکانے سے صاف ہو رہا ہے یا دھو کر صاف ہو رہا ہے کوئی فروٹس تو اس کو کھانا چاہیے صاف کر کر۔ جس چیز کے کھانے کو اچھا نہ سمجھے اسے پیالے میں ہی نہ رہنے دے، بلکہ اس کو الگ نکال دیا جائے تاکہ غلطی سے کوئی اسے کھا نہ لے۔ بسا اوقات ہم اتنے اسپائس مسالے وغیرہ ڈالتے ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہے، تو اس کو الگ نکال دے تاکہ کوئی اس کو غلطی سے کھا نہ لے۔ تو یہ کھانے کے درمیان کے اہم آداب ہم نے سماعت کیے۔ کھانے کے بعد کے آداب مختصر یہ بھی سماعت کریں۔ کھانے والے کو چاہیے کہ ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لے، انگلیاں چاٹ لے، پھر رومال سے صاف کرے، پھر دھو لے۔ اگر دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے وغیرہ گرے ہو تو چن کر کھا لے۔ دیکھیں یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ کھانا ایک دم بالکل فل پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے اس طرح کہ کچھ گنجائش ہی نہ باقی رہے، بلکہ تھوڑی سی کھانے کی خواہش باقی رہے، ہاتھ روک دے۔ اس طرح بھی نہ کرے کہ بہت بھوک لگی رہی اور ہاتھ روک دے، نہیں، بس تھوڑی بہت خواہش باقی ہے، ہاتھ کو روک دیا جائے۔ یہی فرمان نبی ہے، یہی بہترین کھانے کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں سنی ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔